بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 84 ہے۔ اس میں ہم جملہ فعلیہ بطور خبر کے دیکھیں گے۔ جملہ فعلیہ خبر کے طور پر بھی آتا ہے، اس کی مثال دیکھیں۔ حامد ذهب الى المسجد، اس کا تجزیہ کریں۔ حامد مبتدا ہے اور یہ ہے فعل ماض ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، یعنی یہ فعل ماضی ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر کی صورت میں اس میں چھپا ہوا ہے اور ہوا کے طور پر ہے۔ یہ ہوا کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ حامد کے لیے۔ الی المسجد جار و مجرور، یہ متعلق فعل ہے۔ فعل سے متعلق کوئی ایڈیشنل بات کہنی ہے، یہ جار مجرور کے ذریعے سے ہو گئی۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے۔ ذهب الی المسجد، یہ حامد کی خبر بن رہا ہے۔ یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر کے طور پہ اس طرح استعمال ہو گیا۔ ترجمہ ہو جائے گا حامد مسجد کی طرف گیا۔ ایک اور مثال دیکھیں۔ الطلاب ذهبوا الى الملعب، الطلاب مبتدا ہے، ذهبوا فعل ماض فاعلہ ضمیر واو الجمع تقدیرہ ہم، یعنی یہ واو جو ہے یہ جمع کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے اور یہ ضمیر نشاندہی کر رہا ہے الطلاب کی۔ ہم، جیسے ہم ہوتا ہے نا، ہم، تو اس کو واو سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ الی الملعب، ملعب جار و مجرور، یہ متعلق فعل ہے۔ یہ پورا جو جملہ فعلیہ ہے یہ الطلاب کی خبر بن رہا ہے اور یہ جو واو کی ضمیر جو ہے یہ الطلاب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ترجمہ اس کا ہو گیا طلبہ میدان کی طرف گئے۔ الحمدللہ، آج ہمارا یہ جو آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی تھا، اس کا دوسرا پارٹ مکمل ہو گیا۔ اس میں ہم نے اسم اور فعل سے متعلق موٹی موٹی اور بڑی بڑی باتیں سیکھ لی ہیں۔ اب اگر آپ کو الفاظ کے معنی وغیرہ یاد ہوں اچھی طرح سے تو جملے کی ساخت کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو اس میں پھر آپ کو ترجمہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اب آپ قرآن کو جب پڑھیں گے اور اگر الفاظ کا ترجمہ بھی آپ کو اس کا علم ہے تو جملے کی ساخت پہچان کے آپ اس کا جو ہے کافی حد تک جو ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کی پریکٹس بھی کریں آپ گھر پہ۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔